ہمارے پاس جتنے بھی لوگ مسائل بھیجتے ہیں، مشکلات بھیجتے ہیں، ہم ظاہری طور پر مذہبی ہیں، ہم پریکٹیکل مذہبی نہیں ہیں. ہم اسلام کی ان تعلیمات کو سنتے ضرور ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے نا، ہم کھوکھلے ہو جاتے ہیں، بالکل اس شخص کی طرح. تو دیکھیں، ایمان اور اعتقاد جو ہے نا وہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے، وہ صرف زبان سے ظاہر نہیں ہوتا. ایک آدمی کہے کہ میں ذکر کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اب یہ توبہ اور استغفار تب ہو کہ جب وہ گناہ کرتے وقت اس کے اعضاء و جوارح کانپنے لگے، جب اسے احساس ہو. ورنہ پھر آپ استغفار زبان سے پڑھتے رہیں، استغفار استغفار استغفار، بس. تسبیح، اب تو تسبیح بھی ڈیجیٹل آ گئی ہے، وہ بھی پڑھتے رہیں، اور آپ کی نہ زبان گناہ سے روکے، نہ آنکھیں آپ کی گناہ سے روکیں، نہ آپ کا ذہن گناہ سے روکے، تو پھر آپ کی استغفار کیسی ہے؟ اسی طرح بہت سارے معاملوں میں ہم اس رحمان کی رحمانیت کے مانتے تو ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی امپلیمنٹ آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ نہیں. اس شخص کی طرح کہ جو رات کی تاریکی میں مختلف طریقے سے واقعہ بیان ہوا ہے کہ پہاڑ سے گر گیا یا کسی بڑی سی عمارت سے نیچے گرا، اندھیرا تھا، تاریک تھی، پتہ نہیں تھی، پھنس گیا درمیان میں کسی ٹہنی میں، کسی چیز میں، اور کپڑے اس کے پھنس گئے. اس نے کہا پروردگار میری مدد کر، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. آواز آئی جو لباس تمہارا پھنسا ہوا ہے اس کو کھول دو. اس نے کہا میں کھول دوں، میں تو نیچے گر جاؤں گا، میرے تو ٹکڑے ہو جائیں گے. پھوکارا مگر عمل نہیں کیا. صبح جب کچھ لوگ گزر رہے تھے تو کیا دیکھا؟ آدھے میٹر کے فاصلے پر شخص اپنے ہی لباس میں پھانسی میں مر گیا. جب آواز آئی کہ کھول دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یقین نہیں ہے. یقین، جبکہ خدا کہہ رہا ہے مجھ پہ یقین کرو. آغا عبداللہ فرماتے تھے کہ جب تمہاری زندگی میں سارے دروازے بند ہو جائیں تو پھر سمجھ جاؤ کہ اب تم اس پر ڈیپینڈ کرو گے کہ جو کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. خوب یہ انسان تبھی ہے کہ جس کو یقین ہو جائے گا کہ اب تو سب بند ہو گیا، اب وہ ہے کہ جو سارے دروازوں کو کھولے گا. لیکن کیا میں اس طرف بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہا؟ وہ کیسے بڑھوں گا؟ ظاہر ہے میں اپنے اندر ایک کمزوری دیکھتا ہوں، ایک ضعف دیکھتا ہوں عقیدے کے حوالے سے. میرا عقیدہ عملی تب ہے کہ جب میرے عمل میں نظر آئے، اور یہ تبھی نظر آئے گا کہ جب اس کی تربیت ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں ہر لمحے اس کو پروان چڑھایا جائے. عزیزان محترم، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آج آپ کے سامنے معاشرے میں جو مسائل ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ اقتصادی ہوں، ان سب کو اوور کم کرنے کے لیے افراد کی ضرورت ہے. افراد نہیں ہوں گے تو آپ کیسے کریں گے کام؟ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج یہ افراد سب خراب ہیں، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی فلانا ہے، خوب یہ سب ہم میں سے ہیں، یہ باہر سے کوئی نہیں آیا، وہ اسی معاشرے نے لوگوں کی پروان چڑھائی. ذوالقرنین، اسکندر جسے کہتے ہیں، کتنی لمبی زندگی ہے، کہاں 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 گئے، وہ یاجوج ماجوج کو بھی جو قوم کو بچایا، وہ سب ذوالقرنین حضرت موسیٰ کی قوم کے پاس سے گزرے تو دیکھ کر پریشان ہو گئے. کہا کہ لوگ اتنے سکون میں، اتنے اطمینان میں ہیں. دیکھا تو ان کے گھروں کے صحن کے اندر قبریں بنی ہوئی ہیں. کہا یہ کس کی قبریں ہیں؟ کہا یہ ہمارے رشتہ دار جو مرتے ہیں ہم ان کو اپنے صحن میں دفنا دیتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا تاکہ ہم روز دیکھتے رہیں کہ ہم نے بھی قبر میں جانا ہے. کہا تمہارے گھروں میں دیواریں کیوں نہیں ہیں؟ کہا کیونکہ ہمارے ہاں نہ چور ہے، نہ کوئی نقصان دینے والا ہے. تو کہا تمہارے ہاں کوئی حاکم بھی نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہاں ایک دوسرے سے لڑائی نہیں ہوتی ہے؟ خوب کیوں؟ کیونکہ اعتقاد ایسا ہے. یہاں تو آدمی گھر والے پہ گھر والا بھروسہ نہیں کرتا، موبائل میں 4 پاسورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ والا بھی، انگوٹھے والا بھی، آنکھوں والا بھی، سب لگے ہوئے ہیں. یہ بند ہو جائے تو یہ نہ کھولے، یہ نہ کھولے تو یہ نہ کھولے. کیوں؟ بھروسہ نہیں. اندر سے چور، اندر کا چور باہر کہاں آئے گا؟ عزیزان محترم، خوب معاشرہ چاہیے. آج اعتراض کرنا، تنقید کرنا آسان ہے، لیکن کام کرنا مشکل ہے.
وہ آج ہم اپنے معاشرے کی ارتقاء کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ پہلی چیز عزیزان محترم جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے. آج ہم نے اپنے گھر میں یا اپنے محلے میں تعلیم و تربیت کا کیا ماحول ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے؟ کیا ہم نے کوئی سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے؟ وہ پہلے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جب یہ مصیبت بھی ہے فائدہ بھی ہے، یہ موبائل نہیں تھا تو کم از کم لوگ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے، محلے میں بیٹھتے تھے، کوئی بات سن لیتے تھے، کوئی نصیحت سن لیتے تھے. اب تو کوئی کسی کو اتنا بزی ہو گیا کہ کوئی سنتا نہیں ہے. ان حالات میں کہ جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ موبائل پھینک دیں یا توڑ دیں یا ٹیکنالوجی یوز نہ کریں، نہیں، اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر ہم کوئی سسٹم انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گلی میں لوگوں کی تربیت ہو، ہمارے اپنے گھر کے اندر لوگوں کی تربیت ہو. کیا اس طرف ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے؟ اور اس ٹیکنالوجی کو کہ جو بہرحال اتنی حاوی ہوتی جا رہی ہے، اس میں ہمارا کتنا بڑا کردار ہے؟ اگر آپ خود اس ٹیکنالوجی میں نہیں آئیں گے تو جو ظاہر ہے جو دوسرا آئے گا وہ اپنی مرضی سے آئے گا، پھر آپ صرف استعمال کرنے والے ہیں، آپ بنانے والے نہیں ہیں. تو کیا آپ خود کچھ بنانے کا سوچ رہے ہیں ابھی تک؟ یا آپ نے محلے کے اندر کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے کہ جو آپ کی اس نسل کو، بچوں کو فری میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سورس کوڈنگ، کوئی اور پلاننگ، کچھ اور سکھا رہا ہے کہ نہیں سکھا رہا؟ معاشرے کی ضرورت ہے جانے محترم. اب سب کچھ آن لائن ہے، ہر چیز آن لائن ہے، آپ بھاگ نہیں سکتے ان چیزوں سے. تو کیا اس دور کے اندر جب آپ صرف انسٹیٹیوٹ کے اندر اگر آپ نے خود بنایا ہوگا تو صرف آپ اس میں کورس نہیں سکھائیں گے بلکہ ساتھ میں تربیت بھی کریں گے کہ اس ٹول کو انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرو. اس ٹول سے کوئی ایسی چیز نہیں بناؤ. شہید مطہری اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی بہرحال جو بھی اس زمانے کے اندر بھی تھی، یہ ٹیکنالوجی بری نہیں ہے. خوب مثال بھی دیتے ہیں، خوب یہ جو جہاز ہے، خوب جہاز کو برا نہیں ہے. وہ یہی جہاز آپ کو مکہ مدینہ بھی لے کے جائے گا، یہی جہاز آپ کو کسی گناہ کرنے والی جگہ پہ بھی لے کے جائے گا. اصل مشکل آپ کی اپنی ہے کہ آپ اس سے فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں. کیمرہ برا نہیں ہے، کیمرہ آپ کی مجلس بھی دے سکتا ہے، آپ کے حرم کو بھی دکھا سکتا ہے، اور بھی چیزیں. لیکن اسی کیمرے سے اگر کوئی چیز غلط بنائے تو کیا کیمرہ برا ہے؟ نہیں، سافٹ ویئر برا اور اچھا ہوتا ہے. اگر اس سافٹ ویئر کو وائرس دور کر دیں تو یہ انسانیت کی فلاح دے گا. نیوکلیئر ٹیکنالوجی بری نہیں ہے. آج دنیا کے اندر انرجی کرائسس ہے، دنیا میں گیس کی شارٹیج ہے، پیٹرول اوپر نیچے ہو رہا ہے. خوب بجلی کہاں سے آئے گی؟ خوب ظاہر ہے آپ کتنا پیٹرول سے دیں گے، کتنا پانی سے دیں گے. خوب نیوکلیئر گو کے بہت مشکل سے بنا پاتے ہیں، لیکن اس نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا اصل مقصد بہت چھوٹی سی چیز سے انرجی کو پورا کرنا ہے. لیکن اسی نیوکلیئر سے جاپان میں نیوکلیئر بوم مار دیا، انسانیت کو برباد کر دیا. ٹیکنالوجی بری نہیں ہے، فون اچھا اور برا نہیں ہے. آپ نے اس کے اندر ڈالا ہوا کیا ہے؟ کیا آپ اس فون میں قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا آپ اس فون میں ہر روز صبح اٹھ کے دعائے عہد پڑھتے ہیں؟ کیا آپ اس میں کوئی پڑھائی، کوئی ایجوکیشن کی چیز کرتے ہیں، یا صرف بیٹھ کر فیس بک، انسٹاگرام دیکھتے رہتے ہیں؟ فون برا نہیں ہے. اسی طرح اصل یہ گھر تبھی بنے گا کہ جب آپ گھر میں افراد کی تربیت کریں گے. اب آپ کے اپنے اوپر ہے کہ اب آپ بہت اچھی کوشش ہوتی ہے، مجھے جوان لڑکے ملتے ہیں اور آپ کے محلے کے اور اس طرح ہر جگہ کے مولانا صاحب ہمیں مجلس کا ٹائم دیں اور ابھی آگے والے ٹائم دیں. خوب دیکھیں، بہت اچھی بات ہے، آپ مجلس کرائیں، مجلسیں اور علماء سے بھی کرائیں. لیکن کیا آپ اس بھاگ دوڑ کے علاوہ یہ سوچتے ہیں کہ میں اگلے سال تک اپنے محلے میں کوئی ایک ایسا ادارہ بنا لوں، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن بنا لوں، کوئی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کر لوں، کوئی اپنے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بک ڈسٹریبیوٹ کر دوں، کوئی لائبریری بنا لوں؟ یہ کون سوچے گا؟ اب یہ ہم نہیں سوچیں گے تو باہر والے تھوڑی آپ کے محلے کے بارے میں سوچیں گے. آپ کو خود سوچنا ہے. آپ کے پاس ڈیٹا ہو کہ آپ کے محلے میں کتنے بچے اتنی ایج کے ہیں، کتنے بچے ایسے ایج کے ہیں. خوب ان کو ابھی سے تربیت کریں. ہو سکتا ہے کوئی فائنینشلی کرائسس میں بہت اچھا پڑھ نہ سکتا، اس کو کتابیں فراہم کریں. ٹیلنٹ
درمیان میں موجود ہوتا ہے. آپ اس کو اوپر لیول تک لے کر آئیں, اس کو انجینئر تک آگے تک لے کر, خود کس کی ذمہ داری ہے عزیزان محترم؟ پھر ہم کہتے ہیں جی معاشرے میں یہ مسائل ہیں, فلانے یہ مسائل ہیں. خوب مسائل صرف مسائل کہہ کر حل نہیں ہوگا جب تک ہم گھر کو صحیح نہیں کریں گے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. آپ دیکھیں کہ یہ گھر خوب کتنا بہترین گھر ہے کہ یہاں پر اگر آپس میں بچوں کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ ملے گا تو کیا ہے کہ بی بی جو ہے وہ تسبیح کے دانوں کو بکھیر دیتی ہیں اور حسن اور حسین جو ہے وہ دانوں کو جو زیادہ اٹھائے گا وہ جو ہے اس کو ملے گا, لیکن دانے دونوں برابر اٹھتے ہیں. خوب تربیت گھر کے اندر ہے. ایک اگر کچھ دے رہا ہے بڑا سائل کو تو دوسرا کہتا ہے میں بھی دوں گا, تیسرا کہتا ہے میں بھی دوں گا. یہ تربیت ہے. قرآن کی پوری جو ہے وہ صورتیں انہی کے لیے اتر آئی ہیں. خوب کیا یہ تربیت ہم دے رہے ہیں بچے کو؟ کیا ہمارے گھر میں بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا صدقہ ایسے دینا ہے, خیرات ایسے دینا ہے, اللہ کی راہ میں ایسے دینا ہے؟ کیا اس کے اندر یہ انفاق کا سافٹ ویئر انسٹال کیا جاتا ہے یا نہیں, یا خود غرضی سکھائی جاتی ہے؟ وہ آج جو بچے کے اوپر کام ہو رہا ہے, اینیمیشن, ڈی سی کامکس, ڈزنی ورلڈ, مارول, یہ سب کیا ہے؟ وہ یہ خود غرض بنا رہے ہیں اس کو, یہ خود پرستی بنا رہے ہیں. اس اینیمیشن کارٹون کے ذریعے آج دیکھیں بچہ ہر چیز چھین رہا ہے, چھپٹ رہا ہے, پھینک رہا ہے, دوسری کی بھی چھین لیتا ہے, اس کی بھی چھین لیتا ہے, باہر دیکھتا ہے وہ بھی چاہیے اس کو. کیا ہے یہ دنیا پرستی؟ دنیا کی چیزیں سے سکھائی جا رہی ہیں. اب یہ بچہ کب یہ کہے گا کہ میں خود دے دوں؟ تربیت دیکھیں آپ عزیزان محترم. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی امام حسین 50-56 سال ہے جب جو ہے وہ مدینہ سے جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں. اس سے پہلے جب مدینہ کے حاکم نے امام کو بلایا بیعت کے لیے تو امام نے جہاں بہت سارے جملے کہے, ہے ہاتھ منا ذلہ, یہ امام کا جملہ ہے. اس کے بعد امام نے ایک اور جملہ کہا کہ جو زیادہ پڑھا نہیں جاتا. امام نے جب یہ کہا کہ خوب ہمیں یہ گوارا نہیں ہے یہ ساری چیزیں, ہم اس سے مبرہ ہیں, تو امام نے فرمایا کہ جس طہارت نے ہماری پرورش کی ہے وہ راضی نہیں ہے اس کام سے. یعنی اگر آپ اس کو عام جملوں میں ترجمہ کریں تو کہا ہماری والدہ راضی نہیں ہے اس کام سے. مولا آپ اپنی اتنی ایج ہو گئی ہے آپ کی, پھر بھی کہا نہیں ماں ضروری ہے. ماں نے تربیت ایسی کی ہے کہ حسین جیسا, یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ ماں کی تربیت ہے عزیزان محترم. استاد علی ہمارے فرماتے ہیں کہ ہم 2 ہفتے کے ایک کیمپ پر 17 سال سے لے کر 20 سال کے لڑکوں کو لے کر کیمپ پر گئے تو ابھی کچھ گھنٹے گزرے تھے, دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا کونے پہ رو رہا ہے, بہت رو رہا ہے. ہم نے اس کو دفتر بلایا, بولا کہ کیا بات ہے؟ پہلے تو شرمایا شرمندگی سے, بولا کیا بات ہے؟ کہا مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے. اس 17 سال کا لڑکے ہوتے تو مذاق اڑاتے کہ بھی چھوٹے بچے ہو تمہیں ماں یاد آ رہی ہے, لیکن جتنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آفرین ہو اس ماں پر جس نے ایسی تربیت کی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی دور ہے ماں کو یاد کر رہا ہے. عزیزان محترم, ماں وہ بیس ہے سوسائٹی کی کہ جو ایک بچے کو چاہے وہ کسی گاؤں میں پیدا ہو اور کسان کا بیٹا ہو, اس کی تربیت ایسے کرتی ہے کہ وہ قاسم سلیمانی بن جاتا ہے. یہ ماں ہے. وہ ان ماؤں کو لوگ نہیں پہچانتے. یہ ماں کی تربیت ہے کہ اس مقام پر آ جائے ایک شخص کہ پوری دنیا اس کے نام سے گھبرانے لگ جائے. آج بھی شہید ہوئے سردار کو کتنا عرصہ ہو گیا, آج بھی انسٹاگرام قاسم سلیمانی کے نام سے گھبراتا ہے, فیس بک گھبراتا ہے. وہ ایسی کیا بات ہے؟ وہ کہا شخص ایسا ہے
مائیں گمنام ہیں ایسی. شیخ انصاری خوب کتنے بڑے ہیں کہ جتنے بھی بڑے فقہا ہیں آج اس زمانے سے لے کر آس پاس کے، کہ سب شیخ انصاری کی اس محنت کا نتیجہ ہے. علم کسی نے لے لیا، سیاست آیت اللہ شیرازی نے لے لی، لیکن تقوی جو تھا شیخ انصاری کا ان کے ساتھ قبر میں چلا گیا. شیخ انصاری کی ماں دیس فل کی رہنے والی تھی. نجف جب آئیں اپنے بچے کے پاس بھی اور زیارت کرنے، تو جب عرب خواتین کو پتہ چلا کہ شیخ انصاری کی ماں ہے تو ہاتھوں کو چومنا شروع ہو گئی، بالکل عقیدت احترام. ماں پریشان ہو گئی، کہا بیٹے سے، کہا کہ یہ کیوں میرے ہاتھوں کو چوم رہی ہیں؟ اور بیٹے کی تربیت ایسی تھی کہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ یہ میری وجہ سے چوم رہی ہیں. کہا ماں یہ اس لیے آپ کے ہاتھ چوم رہی ہیں کہ آپ دائم الوضو رہتی ہیں، آپ جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھتی ہیں. تو ماں کہتی ہے خب بہت سارے لوگ تہجد پڑھتے ہیں، میرا ہاتھ کیوں چوم رہی ہیں؟ کہا ماں اس لیے کہ آپ زیارت پہ آئی ہیں. خوب کہا بہت سارے لوگ زیارت پہ آئے ہیں، میرا ہی ہاتھ کیوں چوم رہی ہیں؟ خوب ماں بھی ان کی سخت تھی. جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں رہا تو کہا ماں یہ میری وجہ سے چوم رہی ہیں. کہا تمہاری وجہ سے کیوں چوم رہی ہیں؟ مگر تم کون ہو؟ تم اگر کوئی صرف بندہ خدا ہو، تمہارے اندر کیا ایسا خاص ہے؟ ماں کی تربیت تھی. عزیزان موت، یہ مائیں گمنام ہیں.